بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ زندگی کے حوالے سے۔ ویسے تو ہم بڑے بڑے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کی زندگیوں میں ڈھالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، مگر بحیثیت مسلمان ہمیں جن جیسی زندگی گزارنی چاہیے وہ ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اپنے دن کا اختتام کرنے سے پہلے جو کام کیا کرتے تھے، آج ہم آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے۔ رات کا آغاز شام کی نماز مغرب سے ہوتا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد تشریف لے جاتے اور نماز مغرب ادا کرتے۔ شام کے اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہایت اہمیت رکھتے تھے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا، عبادتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے اذکار، جن کا ذکر ہمیں مختلف احادیث کی کتابوں سے ملتا ہے، کیا کرتے۔ رات کے کھانے کا اہتمام۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد اہل مدینہ رات کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے اور عشاء کی نماز سے پہلے کھانے پینے سے فارغ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ گھر جاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت نماز نفل جو مغرب کے ہوتے ادا کرتے اور رات کا کھانا نوش فرماتے۔ جب گھر میں کھانا زیادہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ اور لوگوں، دوست احباب وغیرہ کو بھی شریک کرتے۔ کبھی کبھار گھر میں سوائے کھجور اور پانی کے اور کچھ نہ ہوتا، اور کبھی کبھی تو کئی دن تک گھر میں نہ چولہا جلتا اور نہ ہی کچھ کھانے کو ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کے آداب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، کبھی کسی اونچی جگہ، میز یعنی ٹیبل وغیرہ کا استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ سے اپنے کھانے کا آغاز کرتے اور سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت اور درمیانی انگلی سے کھانا کھایا کرتے۔ آپ نے کبھی بھی کھانے کی برائی نہیں کی، یا تو خاموشی سے کھا لیا کرتے اور اگر کھانا پسند نہ آتا تو نہ کھایا کرتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج میں سے کسی کے ساتھ کھانا کھاتے تو نہایت محبت و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھتے، اپنے ہاتھ سے انہیں کھانا کھلاتے اور اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے برتن میں وہ کھایا کرتی، اور وہیں سے پانی پیتے جہاں سے وہ پانی پیا کرتی۔ دوست احباب کے ساتھ کھانے کی دعوت نہایت دلچسپ ہوا کرتی۔ دین سے متعلق مختلف موضوعات پر گفتگو ہوا کرتی تھیں اور لوگوں کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت حق دیا کرتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب عز و جل کا شکر ادا کیا کرتے، کھانا چاہے کم ہی کیوں نہ ہوتا۔ اس کے بعد ہاتھ منہ دھوتے۔ عشاء کی اذان ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے۔ اگر صحابہ جلدی مسجد پہنچ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد نماز پڑھا دیا کرتے، اور اگر دیر سے آتے تو دیر سے ہی پڑھا دیتے۔ رات کی اس آخری نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قسم کی جلدی نہ فرماتے۔ نماز کے بعد بہت کم گفتگو فرماتے، کیونکہ آپ کو لوگوں کی تھکن اور نیند کا بہت احساس ہوتا تھا۔ نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد گھر تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز نفل جو عشاء کے ہوتے ادا کرتے، پھر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے اور کبھی کبھار دوستوں اور رشتہ داروں کے گھر بھی تشریف لے جایا کرتے۔ کبھی کبھار
دوست احباب سے گھر واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاوت قرآن مجید سنائی دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہو جاتے اور تلاوت قرآن سنا کرتے، یا پھر مسجد تشریف لے جاتے اور وہاں موجود لوگوں سے بات چیت کرتے۔ اکثر غربا وغیرہ ہی مسجد میں رات گزارتے تھے۔ گھر تشریف لاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے، اپنے کپڑے لٹکاتے اور بستر پر تشریف لے جاتے۔ آپ اپنے سرہانے مسواک رکھتے تاکہ آنکھ کھلتے ہی آپ اس کا استعمال کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کا طریقہ: آپ ہمیشہ دائیں جانب چہرہ کر کے لیٹتے، دایاں یعنی سیدھا ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھتے اور سونے سے پہلے کے اذکار جو مختلف احادیث کی کتابوں سے ہمیں ملتے ہیں کیا کرتے۔ نیند کے عالم میں بھی آپ کی زبان مبارک پر ذکر الہی جاری رہتا، آپ ہمیشہ رب عز و جل کی یاد میں مصروف رہتے۔ آدھی رات جب گزر جاتی تو بستر پر اٹھ کر بیٹھ جاتے اور چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تاکہ نیند کے آثار ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ مسواک کی مدد سے دانت صاف کرتے، پھر آپ آسمان کی طرف چہرہ مبارک کر کے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرماتے، پھر آپ وضو کا اہتمام کرتے، اپنے کپڑے زیب تن کرتے اور اپنے گھر یا مسجد میں رات کے قیام کا اہتمام کرتے۔ رات کی عبادت بے حد اطمینان اور سکون سے کرتے، کسی قسم کی جلدی نہ دیکھنے میں آتی۔ قرآن مجید کی طویل تلاوت فرماتے، آیات کے پس منظر توبہ، استغفار اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور فضل و کرم کی درخواست کرتے۔ نہ کہ صرف تلاوت طویل کرتے بلکہ رکوع و سجود بھی کافی لمبا کیا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ کے ساتھ قیام اللیل میں شریک ہوئے اور طویل قیام کی وجہ سے انتہائی تھکن محسوس کرنے لگے اور عبادت جاری رکھنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ ساری رات یوں ہی عبادت کرتے گزرتی، یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کو اٹھاتے اور ان کے ساتھ نماز وتر کا اہتمام کرتے۔ کبھی کبھار آپ قبرستان تشریف لے جاتے اور دوستوں، احباب اور امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے۔ فجر کی اذان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا آرام فرماتے تاکہ نئے دن کا آغاز بہتر طریقے سے کر سکیں۔ غرض ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اوقات دوستوں، رشتہ داروں اور قیام اللیل میں بہترین طریقے سے تقسیم کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ کرنے اور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔